السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفرور لڑکیوں کا نکاح جو اپنے گھر سے فرار ہو کر کسی آشنا کے ساتھ عدالت میں جا کر نکاح کرتی ہیں، اس نکاح کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے ملک میں، جب کہ یہ اسلامی ملک ہے، اس کے باوجود یہاں انگریز کا قانون نافذ ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک ملک اسلامی ہے اور اللہ پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے، اللہ اور اس کے نبی سے محبت بھی ہے، قرآن سے بھی محبت ہے، حدیث سے بھی دل و جان سے محبت ہے۔ اس کے باوجود معاشرتی مسائل اور لوگوں کے مسائل، شرعی مسائل، ان میں کتنے مقامات پر ہم اپنی عقل کو ترجیح دے دیتے ہیں، ہم غیر مسلموں کے فیصلوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے مفاد پرستی میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم جدھر فائدہ ہو اس طرف کو پسند کرنے لگتے ہیں اور عقل کے تجزیے اور اپنے اپنے تجربے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں واضح طور پر ایسے حکم سنا دیے گئے ہیں جن پر عدالت کے اندر دوبارہ ان کو کھولا نہیں جا سکتا کہ دوبارہ ان فیصلوں کو تبدیل کیا جائے جو شریعت اسلامیہ نے مقرر کر دی ہیں۔ لہٰذا یہ جس طرح کے سوشل میڈیا پر آئے دن یہ باتیں پھیلتی رہتی ہیں کہ لڑکی بھاگ کر عدالت میں جا کر نکاح کر لیتی ہے، اور عدالت بھی انگریز کے قانون کے مطابق یہ فیصلہ دیتی ہے کہ لڑکا لڑکی عاقل بالغ ہیں، اور لڑکی 18 سال کی عمر میں عاقل بالغ ہو چکی ہے تو وہ اپنی مرضی کا نکاح کر سکتی ہے۔ یہ لوگ ایک لمحہ کے لیے بھی ان والدین کا نہیں سوچتے، ان بہن بھائیوں کا نہیں سوچتے، اور معاشرتی اقدار کا نہیں سوچتے، اور خصوصاً جو قرآن پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین جاری فرمائے ہیں ان پر توجہ نہیں دیتے۔ جبکہ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل باطل باطل، جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یہ نکاح نہیں، دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، 3 بار فرمایا کہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ عاقل اور بالغ کو اجازت ہے، تو پھر ان احادیث کے متعلق کیا کیا جائے گا؟ ان والدین کا جو دکھی اور پریشان، ان کا کیا کیا جائے گا؟ ہاں، شریعت اتنی اجازت ضرور دیتی ہے کہ لڑکی کی رضا پوچھی جائے، اس کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جائے، اس کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے ایک اہم فیصلہ ہے اور اہم اقدام ہے۔ لہٰذا شریعت نے اس کی رضا اور اس کی اجازت کو بھی درمیان میں رکھا ہے، یعنی کہ ایک ایسا معتدل معاملہ رکھا ہے کہ والدین بھی اور جو بچی ہے وہ بھی، دونوں فریق مطمئن ہو کر، راضی ہو کر ایک کام کریں۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اجازت نہیں کہ والدین اکیلے اپنی مرضی کو ظلم اور جبر کے ساتھ اپنی اولاد پر تھوپ دیں جس میں ان کا نقصان ہو واضح طور پر۔ اول ایسا ہوتا نہیں کہ والدین اپنی اولاد کا برا سوچیں یا ان کے ساتھ کوئی نقصان کا سوچیں، بہرحال پھر بھی ان کو اس معاملے میں مشورہ اور رائے کے لیے شریک کر لینا چاہیے۔ دوسری طرف اولاد، ان کو اپنے نفع نقصان کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، چھوٹی عمر ہوتی ہے، کچی سوچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کسی کے بہکاوے میں آ کر، کسی کی لالچ میں آ کر، یا کسی کی خوش نما اور میٹھی باتوں میں آ کر برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کو زیادہ پابندی سکھائی گئی ہے کہ والدین کا ادب، احترام، اطاعت، فرما برداری کو اختیار کرتے ہوئے ان کے اس فیصلے کی قدر کریں، اور جب تک کوئی شرعی یا کوئی مضبوط دلیل کے ساتھ
نقصان نہ محسوس ہو اس وقت تک والدین سے اختلاف نہ کریں۔ تو والدین کے ساتھ اتفاق کرنے میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری عطا فرماتا ہے۔ اس چیز کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں اس طرح بھاگ کر جاتی ہیں وہ اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں، اور اپنے گھر جو ہیں ان کو آباد کرنے کی بجائے برباد کر کے اپنی زندگی بھی خراب کر بیٹھتی اور ہمیشہ کے لیے اپنے دامن میں دکھ ہی دکھ سمیٹ لیتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ اس عمل میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہیں، اکٹھے کام کرتی ہیں۔ میری مراد ایسی عورتیں ہیں جو یہ فلم وغیرہ میں ڈراموں میں کام کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں نے اکثر یہی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف نکاح کر لیتی ہیں۔ تو ان کا نکاح کتنی دیر چلتا ہے اور ان کے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے اختلاف ہوتے ہیں، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ سب سے زیادہ دکھی زندگی اور سب سے ناکام زندگی انہی لوگوں کی ہے جو فلمیں اور ڈرامے بنانے والے لوگ ہیں، جو اپنی پوری سمجھ اور اپنی مرضی کے مطابق نکاح کرتے ہیں اور گھر والوں کو شامل نہیں کرتے۔